بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم ہو کون؟ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ نہ صرف یہ بلکہ اور بھی بہت سے اس طرح کے جملے، اس طرح کی باتیں آج کہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے. اور مخاطب تھے جناب عمران خان صاحب جو اس وقت جیل میں موجود ہیں. انہیں نفسیاتی مریض قرار دیا گیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں ان تمام چیزوں کے پیچھے، اس دائرے تک محدود کرنے کے پیچھے ان کا اپنا کمال ہے، کیونکہ خان صاحب نے کسی کو کسی موقع پہ کسی جگہ پر چھوڑا نہیں. کبھی وہ شیخ مجیب قرار دیتے ہیں، کبھی وہ آرمی چیف کے حوالے سے براہ راست نازیبا الفاظ کہتے ہیں، کبھی وہ ایسا ٹویٹ کرتے ہیں کہ اگر کہیں مذاکرات ہو رہے ہوں تو مذاکرات بھی ختم ہو جاتے ہیں. یہ اگر میں بات آج کہہ رہا ہوں تو بڑی تکلیف کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کا اس طرح کا اختتام ہم جیسے جمہوریت پسند کو کم از کم پسند نہیں آتا. لیکن یہ تمام معاملات، یہ تمام حالات چشم فلک نے دیکھے ہیں، حالات نے دیکھے ہیں. یہ پریس کانفرنس میرے لیے انتہائی غیر متوقع تھی. ٹریگر پوائنٹ کیا تھا؟ یہ ٹریگر پوائنٹ کیسے اچیو ہوا؟ کیا کیا خان صاحب نے؟ کیا اس کی ٹائم لائن تھی؟ یہ ہوتا کیسے رہا؟ آگے عمران خان صاحب کے لیے کیا راستہ ہے؟ کیا کچھ ہو سکے گا؟ کیا کچھ ہو چکا؟ کیا کوئی ڈیمیج کنٹرول ممکن ہے؟ کیا اس تمام معاملات کے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو عمران خان صاحب کے لیے راستہ نکالے؟ کیونکہ سیاست تو نام ہی راستے نکالنے کا ہے. میرے ساتھ ان تمام معاملات کو سمیٹنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے عامر الیاس رانا صاحب موجود ہوں گے. سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں، آج پریس کانفرنس میں موجود تھے اور بڑا ویلڈ قسم کا انہوں نے ایک سوال بھی کیا. اس پہ بھی حالات، معاملات کے اوپر بات کریں گے. ساتھ میں جوائن کیا نجم علی خان صاحب نے، اسٹوڈیوز میں موجود. نجم صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور پی جے میر صاحب کچھ دیر میں مجھے جوائن کریں گے ویڈیو لنک کے اوپر. پی جے میر صاحب کا پیج کی شکریہ بھی. رانا صاحب آپ موجود بھی تھے، میں نے آپ کا سوال بھی دیکھا. لیکن تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کر اگر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ بڑے عرصے سے صحافت میں ہیں، آئی ایس پی آر کو آپ یقیناً ماضی میں ایک نہیں سینکڑوں پریس کانفرنسز میں آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کر چکے ہوں گے، بہت سارے دوروں میں بھی گئے ہوں گے. کیا آپ نے کبھی ایسا شعلہ بیاں قسم کا کوئی پریسر دیکھا تھا؟ آخر اس جگہ تک پہنچانے والا کون ہے؟ کیسے یہ سارے معاملات ہوئے؟ یہ کوئی 2 دنوں کی بات تو نہیں ہوگی، کچھ عرصہ لگا ہوگا. لیکن آخر ایسا کیا محرک تھا کہ جس نے اس جگہ پر لے کر آ گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہ وہ ایک سخت گوئی کے اوپر آج جو ہے وہ مجبور تھے؟ اور ہم نے دیکھا کہ اس میں جو سخت گفتگو کے عنصر ہوتے ہیں وہ تمام موجود تھے. بہت شکریہ. سمپل سا ایشو ہے کہ پہلے تو عمران خان خود ہے نا کہ آج ان کا رویہ، لیکن ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ان کو اس نہج تک لایا کون. ظاہر ہے اسی ادارے کے جو سابقہ لوگ تھے، اس ادارے سے مراد میں آئی ایس پی آر نہیں، فوج سیدھی کھلم کھلا 2011 سے براہ راست لا کے اور 18 میں بٹھایا. لیکن ان کو پھر غلطی کا جب احساس ہونا شروع ہوا تو وہ نے گلے پڑ گیا. اور آپ کو میں یاد کراؤں گا، جو ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم اور جنرل افتخار بابر ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، آپ کو یاد ہوگا وہ پہلی ایک انپریسیڈنٹڈ پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ہم اپنی آنے والی مستقبل کی قیادت سے بھی بڑی لمبی چوڑی بات چیت کر کے پھر آپ کے سامنے آئے ہیں کہ ہم سیاست میں نہیں آئیں گے اور ہمیں اس سے پیچھے ہٹائیں. تو جو چیزیں عمران خان کی تیاری کے لیے کرائی گئی تھیں وہ آج سامنے آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے سیاستدانوں کو سائیڈ پہ کر کے ایک ایسے شخص کو لا کے بٹھایا گیا کہ جس کے لیے پھر اب اس حد تک زبان استعمال کرنی پڑ رہی ہے کہ پہلے اسے لاڈ پیار میں رکھا گیا اور اب وہ ماننے پہ ہی نہیں آ رہا. اور اب اس کو اپنی ذات کے علاوہ عمران خان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ سیاستدان اگر ہیں، جو کہ وہ ہیں، ظاہر ہے پارٹی کے وہ ہیڈ ہیں اور ان کے کہنے پہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، تو وہ اپنی پارٹی سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے جب کرتے ہیں تو انہیں اندازہ آپ اور ہمیں کرنا چاہیے کہ ان کو اپنے سیاستدانوں پہ پارٹی کے بھی یقین نہیں رہا، کہ وہ بس وہی رویہ جو ان کا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب بہت اچھے وکیل ہیں، بڑی بہترین شخصیت ہے، لیکن رویہ ان کا بھی اپنی پارٹی کے اندر لوگوں سے عمران خان صاحب جیسا ہی ہے، وہ بھی نہیں سنتے. اور بلکہ بغاوت کسی ایک سچویشن پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی میں آ رہی ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کو آنے والے دنوں میں وہ بات نظر بھی آئے گی. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے کھلے لفظوں میں کہا اور کھلے لفظوں میں ان سے سوال بھی ہوئے. پوچھا گیا کہ کیا آپ بین کرانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، جس کا انہوں نے انڈائریکٹ جواب دیا کہ ہم نے تو عوام کے سامنے میڈیا کے ذریعے یہ بات رکھ دی ہے، کیونکہ ہم پہ بھی عوام کے سامنے پبلک میں پورا ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے جسے انڈیا، افغانستان اور پورے پھر جو یوٹیوبرز انہوں نے تصویریں بھی دکھائی لوگوں کی کہ لے کے چلتے
چلتے ہیں صبح سے شام تک. تو آپ کو پتہ ہے میں نے تو پھر سوال کیا کہ بات وہاں تک محدود نہ رکھیں, اس کو نیشنل میڈیا پہ بھی لائیں, کیونکہ پھر وہی چیز شام کو مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ, طنزیہ فکروں کے ساتھ وہ آتی ہے. اور آپ نے اس کا جواب بھی وہاں پہ سنا جو انہوں نے دیا کہ میں ذرا تھوڑا سا پردہ رکھ رہا تھا. پردہ کس چیز کا؟ جب ہے تو پھر ساری چیزیں کھل کے ہونی چاہیے. لیکن اب وہ ایکشن جو اسٹیٹ, جس کو وہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیٹ نہیں یعنی فوج نہیں, ریاست حکومت ہوتی ہے, تو حکومت کا ایکشن بھی ہم ویٹ کریں گے کہ اس پریس کانفرنس کے فالو اپ میں وہ کیا کرتے ہیں. ورنہ تو پھر یہ برائے پریس کانفرنس ہی رہ جائے گی نا, اور تو کچھ نہیں ہوگا. وہ پہلے بھی کرتے ہیں, وہ پہلے بھی تصدیق کرتے ہیں, وہ اب بھی کر لیں گے. تو رانا صاحب آپ کو اس کے فالو اپ میں کچھ اقدامات بھی نظر آتے ہیں کہ یہ صرف پریس کانفرنس نہیں ہوگی, حکومت کچھ اقدامات بھی لے گی, یا حکومت تائید میں ایک پریس کانفرنس کرے گی اور حکومت کے اتحادی تائید میں اس کی گفتگو, اس ساری بات چیت کی تائید کریں گے؟ کیا کریں گے سر, اب آگے کیا ہے؟ نہیں, حکومتی وزراء تو ٹی وی پہ آ گئے ہیں نا, بات چیت تو وہ کر رہے ہیں. میرا سوال یہی ہے اب کہ اس کے اوپر فردر ایکشن کیا ہوگا. دیکھیں جیل سب کچھ ہے, لوگ پکڑے گئے ہیں, کچھ کو سزائیں ہو گئی ہیں, لیکن جہاں نیریٹو کی بات ہوئی ہے اس نیریٹو کو قابو کرنے کے لیے جو لوگ, آپ چھوڑیں باہر والوں کو, میں کسی کا نام نہیں لیتا, یہاں پہ جو لوگ بیٹھ کے یہ جھوٹی خبریں دیتے ہیں, آپ شروع کر دیں. جو سینٹرل ایشیا کے ایک ملک کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ وہاں پاکستانی بچیوں کا ریپ ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے نا, ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا تھا, وہاں سے شروع کر دیں. چلیں آپ پکڑ لیں, آپ 9 مئی سے پکڑ لیں کہ مطلب آج بیانیہ کی بات ہو رہی تھی, تو یہ میڈیا کے اوپر بات ہو رہی ہے. میں اپنے لیے تیار ہوں نا کہ میں اگر غلط کہتا ہوں تو مجھے بلا لیں کہ آپ نے یہ غلط بات کہی ہے, صحیح بات کہی ہے, دوسروں کو بھی بلائیں. یہاں سے شروع کریں اور آپ کو سارے تانے بانے مل جائیں گے کہ کون کس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے. تو عمران خان تو جیل میں موجود ہیں, ان کی پارٹی کے حوالے سے الیکشن کمیشن تو میرا خیال ہے تقریباً ان کو ختم کر چکا ہوا ہے, کیونکہ یہ چیئرمین نامزد تو موجود ہیں گوہر, لیکن کاغذ میں کچھ پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی, آپ کو پتہ ہے. اور جس قسم کی سچویشن بن گئی ہے اس کے اوپر تو اب ریفرنس بنتا ہے. یہ جو افواج پاکستان کی طرف سے براہ راست گفتگو آئی ہے, اسی کی بنیاد پہ ایک ریفرنس بنتا ہے. لیکن یہ فیصلہ اب حکومت کو کرنا ہے, شہباز شریف صاحب کو کرنا ہے, وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کو کرنا ہے, کہ یہ وزیر قانون کو کرنا ہے, اٹارنی جنرل کو کرنا ہے, جن کے لیے انہوں نے ریفر کیا کہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ اس کے اوپر کیا کیا جا سکتا ہے. اچھا رانا صاحب, چونکہ کچھ ابتدائی گفتگو آپ سے کرنی ہے, پھر آگے دیگر مہمانوں کی طرف بھی جانا ہے, میں فالو اپ کے سوال کے اوپر آپ کے اوپر بعد میں آؤں گا. لیکن سر یہ بتائیں کہ آپ وہاں موجود تھے, ظاہر ٹی وی پہ ہم لوگوں نے دیکھا, لیکن ایک موجودگی کی ایک فیل الگ ہوتی ہے. تو آپ کے لیے 3-4 چیزیں سگنیفیکنٹ کون سی تھیں جو آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھیں, جو آپ کو اہم ترین لگیں؟ دیکھیں آج تو ڈائریکٹ تھا نا, پہلے انڈائریکٹ بات ہوتی تھی. پچھلے دفعہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ بلوچستان گورنمنٹ اور کے پی گورنمنٹ کا موازنہ کر لیں کہ نان کائنیٹک آپریشنز میں بلوچستان گورنمنٹ بہت زیادہ فالو اپ کر رہی ہے, ہمارے ساتھ بیٹھ رہی ہے, اسٹیئرنگ کمیٹی ہے, پھر وہ ڈویژن لیول پہ ہیں, ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں, اور جواب میں دوسرے صوبے میں صرف بیانیہ ہے. تو آج انہوں نے وزیر اعلیٰ پہ بھی بات کر دی, جو کرائم ٹیرر نیکسس ہے وہ اس کے اوپر بھی بات کر دی انہوں نے, وہاں پہ پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ بھی بات کر دی, گورنر راج کے حوالے سے بھی بات کر دی کہ کیوں کیسے کیا چیز ہو سکتی ہے. تو اب جب انہوں نے طالبان کی بات کی تو انہوں نے کہا, ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان سے بات کریں ٹی ٹی پی سے, تو ہم اس کے ساتھ جن کو انہوں نے باقاعدہ فتوے والی بات کی کہ یہ تو دار اسلام سے خارج ہیں, ٹی ٹی پی والے لوگ جن کو فتنۃ الخوارج کہا گیا ہے, تو ان کے ساتھ نان اسٹیٹ ایکٹر سے ہم کیا بات کریں گے. نمبر 1 افغانستان پہ کئی, نمبر 2 ان کا تھا کہ جو افواج پاکستان کے خلاف ایک بغاوت پہلے کی گئی اور اب میڈیا کے ذریعے اور اس کو شورش برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا. اور عمران خان کو تو انہوں نے سیدھا سیدھا نام کو کہ نہیں لیا, لیکن وہ صاف کہہ رہے تھے تم ہوتے کون ہو اور تم کیسے یہ بات کر سکتے ہو. تو یہ بات تو ہم ہی پوچھیں گے نا ان سے کہ بھئی یہ پھر یہاں تک پہنچا کیسے, آپ کنٹرول میں نے تو نہیں کرنا, میں تو بات ہی کر سکتا ہوں, تجزیہ دے سکتا ہوں, دوسرا میرے حق میں اور خلاف میں تجزیہ دے سکتا ہے. لیکن اگر افواج پاکستان کے ترجمان آ کے یہ بات بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہر چیز کو مذاق بنا دیا گیا ہے, تو اس پہ ایکشن, میں نے تو سوال بھی یہی کیا کہ مربوط پالیسی کیا ہوگی آپ کی, یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کے اوپر اب ہمیں جواب لینا ہے. میں نے رانا صاحب, میں آپ کی بات میں ایڈ کروں گا, پھر آگے پی جے میر صاحب کی طرف جاؤں گا, نجم صاحب کی طرف بھی میں نے آنا ہے. میں نے نا جو رسپانس تھا ہندوستان کو جواب دینے سے پہلے, تب بھی میں نے ڈی جی صاحب کے چہرے کے اوپر اسی طرح کا غصہ دیکھا تھا جب انہوں نے انڈیا کو کہا تھا کہ ناؤ یو ول سی اور رسپانس, اور اس کے بعد اب نے دیکھا تھا کیا رسپانس آیا تھا میزائل کی صورت میں. تو آج بھی اسی طریقے سے لگ رہا تھا کہ بہت جو ہے وہ ناراضگی ہے, کشیدگی ہے, چہرے پہ ایک سختی ہے. بہرحال اس کے اوپر میں فالو اپ کیا ہوگا, رانا صاحب یہ سوال آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اب فوج کیسے فالو اپ کرے گی, کیا یہ بات یہیں تک ختم ہو جائے گی,
کیا اس کے نتیجے میں کوئی نیشنل ایکشن پلان ٹائپ کی کوئی چیز عمل میں آئے گی؟ یوٹیوبرز کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کی تھی, ان یوٹیوبرز کے ساتھ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کس طریقے سے ہوگا؟ میں آپ کے پاس سوال چھوڑ کر ذرا پی جے میر صاحب کو شامل گفتگو کروں. نجم صاحب سے میں تجزیہ لینا. پی جے میر صاحب, ایک عام خیال اب یہ پایا جاتا ہے, پہلے تو آپ کا شکریہ سر, آپ تشریف لائے, میں پہلے ابتدا میں کر چکا ہوں لیکن دوبارہ آپ کی موجودگی میں بھی کر دوں. سر, عام تاثر ایک یہ پایا جاتا ہے کہ خان صاحب خود ذمہ دار ہیں اس تمام دائرے کو چھوٹا کرنے کا جو میرے آپ کی گفتگو کے لیے بھی تھا اور جو عملی طور پر سیاست کے لیے بھی تھا, کہ ہم اس جگہ پر لے کر آ گئے فوج کو کہ جہاں پر اب وہ اور سیاسی جماعت ایک آمنے سامنے ہے, اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ خان صاحب کو ہی جائے گا, نیگیٹو کریڈٹ, کہ خان صاحب اس جگہ لے کر آ گئے. تو یہ جب میں جملہ کہتا ہوں تو آپ اس سے متفق ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اس جگہ لے کر آ گئے, یا اور کوئی محرکات تھے, کوئی سیاست میں ایسی ہلچل ہو گئی تھی کہ جس نے جو ہے فوج اور ایک سیاسی پارٹی کو غلط فہمی کی بنیاد پہ آگے پیچھے کر دیا؟ دیکھیں, نمبر 1, جب ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں, عمران ہو گئے, نواز شریف ہو گئے, بے نظیر, زرداری اینڈ آل دیٹ, یہ دیکھو یہ سارے محب الوطن ہیں, یہ سب پیٹریوٹس ہیں. ایک منٹ میں ہم ان کو وزیر اعظم کہتے ہیں, دوسرے منٹ پہ ان کو ہم سیکیورٹی تھریٹس بھی کہہ دیتے ہیں. آپ نے پہلے دیکھ لیا نواز شریف اور بے نظیر کے درمیان دونوں سیکیورٹی تھریٹس بن گئے تھے. یہ دا کوسچن از, ہم بڑے امپلسولی بیہیو کرتے ہیں اس ملک کے اندر. یہ بات آئی ہے عمران خان کی ٹویٹ کی, پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ ٹویٹ عمران خان نے کی کیسے ہے. آئی نیڈ ٹو نو دس. کیا ان کے پاس کوئی ٹیلی فون ہے, ان کے پاس کوئی ایسا انسٹرومنٹ ہے کہ وہ ٹویٹ کر رہے ہیں؟ اگر کوئی اور ٹویٹ کر رہا ہے, اور یہ جو ٹویٹ کی ہے میری نظر میں یہ غلط ہے. فوج کو آپ ملوث نہیں کر سکتے, فوج کو آپ انوالو کسی پولیٹیکل ڈرامے کے اندر نہیں کر سکتے. قطع کلامی کی معذرت پی جے میر صاحب, 2 چیزیں اگر میں اس میں ایڈ کر دوں, معذرت خواہوں میں سر, اس ٹویٹ کو یا اس طرح کی کسی ٹویٹ کو خان صاحب نے آج تک ڈس اون نہیں کیا. یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ ان کی بہن ملی تھی, اس سے پہلے بھی پتہ تھا کہ ان کی بہن ملتی ہیں, اب تو کنفرم ہو گیا کیونکہ ملا ہی ایک فرد ہے, تو اس کے ذریعے وہ پیغام بھیجتے ہیں اور اس کو ڈس اون بھی نہیں کرتے, نمبر 1. نمبر 2 سر یہ ہے کہ کیا ماضی میں بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں یا میاں نواز شریف صاحب ہوں, کیا وہ کبھی اس طریقے سے ذاتیات پہ اترے تھے کہ وہ کسی آرمی چیف کا نام لے کے اس کو جو ہے وہ برے القابات کے ساتھ یاد کریں, یا اس کو جو پوری کہانی اس کے اوپر رکھیں, اور یہاں تک آ جائیں کہ آپ ایک طرف کہیں کہ ہم انسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں ہیں, دوسری طرف اس انسٹیٹیوٹ کے ایک پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے نام بھیجے جانے والے این ڈی یو کے لیکچر میں یا این ڈی یو کی ورکشاپ میں شریک ہونے والوں کو آپ میر جعفر, میر صادق کہلائیں؟ تو سر یہ وقت بھی چشم فلک نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا, تو سر اس کے اوپر بھی ذرا روشنی ڈال دیجیے گا. دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں نا, آج آپ کے ہمارے کون ہے یہ چیف جنرل عاصم ہے, اس سے پہلے جو راحیل شریف ہو گئے, کیانی, گاڈ نوز, سارے ہو گئے. کوسچن از کہ ان کی پرسنالٹی کی بات نہیں ہوتی ہے. جب آپ تنقید کرتے ہیں آپ چیف آف آرمی سٹاف کو کرتے ہیں, اور یہ جب آپ کرتے ہیں اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ آپ کے ایک جوان پہ بھی جاتا ہے. یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے, ہر سیاستدان کو سمجھنا چاہیے. فوج کو تم باہر رکھو, فوج کو تم اپنے اندر مت گھسیٹو. تم گھسیٹتے ہو, جب وہ آتے ہیں پھر کہتے ہیں چلے جاؤ ہمیں جمہوریت چاہیے. یہ تو ان کے ڈرامے ہوتے ہیں سیاستدانوں کے. جب ان کی ضرورت ہے, یہ جو آپ لے لیں پرانی گورنمنٹس کتنی تنقید کرتے تھے فوج کے اوپر, مجھے بتائیں کس طرح باتیں کرتے تھے. یہ آج یہ آ گیا ہے اس کے متعلق. بالکل آئی ٹوٹلی اگری. یہ جو ٹویٹ آئی ہے, عمران خان شوڈ ڈس اون اٹ اینڈ سے کہ یہ میری, آئی ہیونٹ ڈن اٹ, I haven't said it. That is the way forward. آپ نے بالکل اچھی بات کی ہے. اس کی کلیریفیکیشن میر صاحب, آپ خان صاحب کو جانتے بھی ہیں, تو کیا خان صاحب یہ کریں گے؟ خان صاحب کا ماضی کی سیاست بھی آپ نے دیکھی ہے, آپ ذاتی طور پہ بھی ان کو جانتے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈس اون کریں گے؟ اتنی ان میں اخلاقی جرت ہے؟ کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں کیا بتاؤں, چلو میں بتا دیتا ہوں. میں پرائم منسٹر ہاؤس میں تھا, تو میں نے اس کو کہا, میں کہ یار تو یہ جو فوج کے ادھر ادھر تو لگا ہوتا ہے یہ مت کیا کر. بات ضرور ٹیپ ہوئی ہوگی, آئی ایس آئی نے کی ہوگی. میں نے کہا دیکھو جو مرضی کر لو, فوج کو تو باہر سائڈ پہ کر. نہیں میرے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں آرمی کے ساتھ, چیف بڑا اچھا ہے, ڈی جی آئی ایس آئی بڑا اچھا ہے. تو میں نے کہا گڈ. میں نے کہا یاد رکھنا یہ فوج کسی کی نہیں ہے سوائے پاکستان کے, یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہے فوج. یہ ہمیشہ آرمی جو ہے وہ پاکستان کی آرمی ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی کی آرمی نہیں ہے. I told him that. میں نے نواز شریف کو بھی کہا ہوا ہے, ان کو بھی, اس کو بھی کہا ہوا ہے. The question is,
ہم اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، پھر اس کو گندا بھی کرتے ہیں، اور یہ آج جو میں سمجھتا ہوں ہو رہا ہے، یہ ہم کس کے ہاتھ کھیل رہے ہیں؟ آپ مواد دے رہے ہیں دشمن کو، آپ مواد دے رہے ہیں اس کو انڈیا کو ان پرٹیکولر. وہ دیکھو وہ گورو بن کے پاکستان کا چیمپئن بنا ہوا ہے کہ ہاں جی عمران یہ عمران، اور بھائی تیرا کیا تعلق ہے؟ لیکن جب آپ گھر کے اندر ہی اس طرح کی باتیں کریں گے تو دوسرا تو اس کا فائدہ اٹھائیں گے. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ سے کہ عمران خان کو چاہیے کہ یہ ٹویٹ میری نہیں ہے، اس کو کہنا چاہیے ان دا لارجر بگر انٹرسٹ، اور اپنے آپ کو کھول کے کرنا چاہیے. اگر ہے تو بولو، نہیں ہے تو بولو نہیں ہے، سمپل از دیٹ. بیکاز آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ دس سورٹ آف تھنگ فرام ہم، اور کسی اور کے ساتھ بھی یہ نہیں ہونی چاہیے. فوج کو سائڈ پہ رکھو، جو مرضی آپ کرو یار، لڑو ایک دوسرے پہ، جو مرضی الزامات لگاؤ، فوج کو آؤٹ کرو، بس دیٹس اٹ. یہ کر لو گے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر سیاسی استحکام بھی آ جائے گا. اگر تو یہ کرو گے، نہیں کرو گے تو ہم ایک بےمعنی بحث کے اندر الجھے رہیں گے. ٹھیک ہو گیا. میر صاحب، نجم بھائی آپ ذرا یہ فرمائیے گا کہ ٹریگر پوائنٹ کیا تھا آخر ڈی جی صاحب اس پریس کانفرنس تک؟ ظاہر ہے کہ واقعات کا ایک تسلسل ہوگا، لیکن اگر ہم کسی ایک خاص واقعے کو ٹریگر پوائنٹ کہیں تو کیا وہ این ڈی یو میں شرکت کرنے والے پارلیمنٹیرینز کے اوپر تنقید کرنا یہ ٹریگر پوائنٹ تھا، یا جو ہے وہ کے پی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، افغانستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ خان صاحب کی پارٹی کا رویہ ہے، یا ٹریگر پوائنٹ جو ہے وہ افغانستان کے حق میں بار بار ٹویٹ کرنا، ان لوگوں کے حق میں بار بار ٹویٹ کرنا کہ جو اپنی افواج کے اوپر حملہ آور ہیں، یا یہ ٹریگر پوائنٹ جو ہے وہ کوئی سیاسی حرکت تھی، ٹویٹ تھا، کیا تھا، کیا ہوا کیا ہے سر؟ میرا خیال ہے کہ فوج نے 9 مئی سے لے کر اب تک بڑے صبر، بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا، اور ٹریگر پوائنٹ جو تھا وہ بنیادی طور پہ وہ تو 9 مئی ہی ہو جانا چاہیے تھا. میں تاریخ کے ایک ادنا سے طالب علم کے طور پہ، سیاست کے ایک ادنا سے طالب علم کے طور پہ فواد صاحب آپ کو صرف ایک بات بتاؤں کہ جو 9 مئی ہوا تھا نا، 9 مئی کے بعد ہوتا یہ ہے کہ لاشیں گرتی ہیں. یہ جو حملے یا انقلاب ہوتا ہے یا ناکام بغاوت ہوتی ہے، اس میں تیسری چیز کوئی نہیں ہوتی. جب ناکام بغاوت ہوتی ہے نا، اس میں باغیوں کے سر قلم کر دیے جاتے ہیں. اس کے بعد فوج نے جس صبر تحمل کا مظاہرہ کیا اور جس طرح آئین اور قانون کے ساتھ چلے، تو میرا خیال ہے پہلا ٹریگر پوائنٹ تو اسی وقت ہی ہو گیا تھا. اور اس کے بعد بھی اب دیکھیے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ عمران خان جو ہے ذہنی مریض بن چکے ہیں، تو فواد بھائی میں اس پہ بڑا کنونس ہوں. میں نے بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا جو ان سے مل کر آتے ہیں ان سے بات چیت کی، تحریک انصاف کے دوستوں سے بات چیت کی، جو آ کے ڈسکس کرتے ہیں. خان صاحب کا جو رویہ ہے وہ مکمل طور پر شیزوفرینیا کے ایک پیشنٹ کا ہے. وہ جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کی ایک الگ دنیا بسا لیتا ہے. وہ بتاتے ہیں آ کے کہ عمران خان صاحب جو ہیں جب بیٹھے ہوتے ہیں دیواروں کی طرف بات کر کے، چھت کی طرف منہ کر کے تقریر شروع کر دیتے ہیں، بھاشن دینا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو میں کسی نادیدہ سے کیمرے سے، نادیدہ سے کسی کرنل، کسی میجر کو مخاطب کر کے بات کروں. آپ یقین کیجئے گا یہاں تک انفارمیشن ہے کہ انہوں نے گالیاں تک دیتے ہیں. وہ اتنے زیادہ ٹینس ہیں، اتنے زیادہ غصے میں ہیں. اور یہ دیکھیں، یہ نرگسیت پسندی سے اگلا مرحلہ جو ہے، اور ایسا مریض جو ہے اس کو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ جو ماہرین نفسیات ہیں ان کا علاج کروائیں. ان کو جو شیزوفرینیا کی تمام علامات ہیں، اور ایسا پیشنٹ جو ہے نہ صرف ملک اور قوم کو، دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ اپنے آپ کو خود کو نقصان پہنچا سکتا ہے. وہ بڑی خطرناک سٹیج پہ. جیسا انہوں نے جو ایک پلے بوائے کی زندگی گزاری، جس قسم کی وہ محفلوں میں رہے، جس طرح ان کی تعریفیں ہوتی رہیں، ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا رہا، یہ 2-2.5 سال تو ان کے لیے ایک عذاب کی طرح ہے. ان کی ذہنی حالت تباہ ہو کے رہ گئی ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ ٹویٹ کرتے ہیں، یہ جو ابھی کل پرسوں والا ٹویٹ ہے، اور جب عظمیٰ بی بی کی ملاقات ہوئی اس کے بعد کیا گیا، اس سے پہلے بھی وہ اس قسم کے ٹویٹ کر چکے ہوئے ہیں، کروا چکے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کبھی اس کو ڈسون نہیں کیا. یہ جو وہ گفتگو ہے جو وہاں پر ملنے والوں سے کرتے ہیں، یہ تقریباً وہی چیزیں ہوتی ہیں جو کرتا ہے. یہ ضرور ہے کہ اس میں جو بندہ جبران کر رہا ہے یا کوئی بھی کر رہا ہے، وہ اس میں تھوڑا سا مسالہ اپنی طرف سے ضرور ڈالتا ہے، کیونکہ ہر بندہ ہی اس وقت ایک وہ بنا ہوا ہے کہ بڑا 30 مار خان بنا ہوا ہے. تو یہ عمران خان اس وقت ایک ذہنی مریض ہے، اس کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک ذہنی مریض اس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کرے، ایک سیاسی اور ایک صوبائی حکومت کو لیڈ کرے، ایک ایسی صوبائی حکومت کو لیڈ کرے جو افغانستان جیسے صوبے کے ساتھ وہ وہاں پر دہشت گرد آ رہے ہوں. اب مجھے بتائیے ٹریگر پوائنٹ،
آپ مجھے یہ بتائیے گا، فیملیز والی بات تو ایک طرف رہنے دے، جس طرح فیملیز پہ حملہ آور ہوئے، کیا نواز شریف فیملیز پہ حملہ آور ہوئے تھے؟ کیا نواز شریف کی سوشل میڈیا ٹیم میں کیا کوئی شاہین سیبائی موجود تھا؟ کیا ان کی سوشل میڈیا ٹیم میں کوئی عادل راجہ موجود تھا؟ کیا آصف زرداری جس کے بارے میں بڑی بات کرتے ہیں، کیا انہوں نے بینظیر کی شہادت پر پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگایا تھا؟ دیکھیں آپ ان کو نواز شریف اور آصف زرداری کے ساتھ نہیں رکھ سکتے، یہ بہت ہی الگ چیز ہے یہ بالکل۔ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ فوج نے اور فوج کی جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے جو ہاتھوں سے گرے لگائی تھی اب اس کو دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں، یہ صورتحال بن گئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، ان کو دہشت گرد قتل کر رہے ہیں اور یہ شخص اٹھ کے ان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کی حمایت کر رہا ہے، ان کو راستہ دے رہا ہے، اپنی حکومت کو کہہ رہا ہے کہ غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین کو نکالنے میں مزاحمت کرو، ان کا ساتھ نہ دو۔ حکومت کے مقابلے میں، یہ ہمارے بیٹوں کے مقابلے میں، ہمارے بھائیوں کے مقابلے میں ان کے قاتلوں کے ساتھ جا کے فواد بھائی کوئی کھڑا ہو جائے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرتے ہیں لوگ؟ کیا انسانی بیہیویئر ہے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت دیر ہو گئی، یہ ٹریگر تو بہت پہلے سے ہو چکے ہوئے تھے، اور اب جو ہے بات جب ہم کہتے ہیں، مجھے تو آج کی پریس کانفرنس کے بعد یہی لگ رہا ہے، بالکل عامر بھائی نے اچھی بات، درست بات کی، قانونی طور پہ دیکھیں انہوں نے کیا کرنا ہے، آگے نیکسٹ کیا ہونا ہے، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ اس کو نواز شریف کی واپسی کی طرح، آصف زرداری یا پیپلز پارٹی کی واپسی کی طرح نہیں لے سکتے۔ یہ پی ٹی آئی ختم شد ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ میں ذرا عامر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ سر، ایک ڈیمیج اگر کسی سیاسی جماعت کی طرف سے ہو جائے تو پھر اس کی قیادت عام طور پر سیاست میں راستہ نکالتی ہے، بیٹھتی ہے، مل بیٹھ کر کوئی ڈیمیج کنٹرول کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ سوال جو میں آپ سے کر رہا ہوں اس کے دو پہلو ہیں۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر اتنی صلاحیت ہے اس کی موجودہ قیادت میں کہ وہ ڈیمیج کنٹرول کے لیے، کوئی راستہ بنانے کے لیے، کوئی آپس میں مل بیٹھ کر کوئی ان کو بھی سمجھائیں جو جیل میں ہیں اور جو جیل سے باہر ہیں، ان کو بھی سمجھائیں کہ پارٹی کے سروائیول کے لیے کس طریقے سے آگے چلنا ہے؟ اور پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیمیج کنٹرول اب پاسبل ہے؟ ایک تو ان کی ول کتنی ہے اور کیا پاسبل ہوگا سر اب، اور ہوگا کیسے اگر ہوگا تو؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ جہاں وہ پہنچ چکے ہوئے ہیں سیاسی طور پہ تو انہوں نے اپنے سیاسی ساتھیوں کو سائیڈ پہ ویسے ہی کر دیا ہے۔ ابھی میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ سلمان اکرم راجہ کے حوالے جس طرح پارٹی کی ہے، وہاں پارلیمانی پارٹی میں ایک بغاوت کی سچویشن ہے کہ لوگوں نے بڑا بھرپور غصہ نکالا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ ہمیں پارٹی کے چیئرمین بھجواتے ہیں، ہم وہاں پہنچتے ہیں این ڈی یو میں میٹنگ میں شرکت کرتے ہیں، ہمیں میر جعفر میر صادق قرار دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی ٹرولنگ شروع ہو گئی ہے۔ یہی نہیں کہ بھئی وہ تو اپنی وضاحتیں کر رہے ہیں کہ ہم گئے تھے، ہم نے اپنے لیڈر کے لیے بات چیت کی، ثناء اللہ مستی خیل سارے لوگوں نے بات کی ہے کہ ہم نے تو بڑی ٹھوک ٹھکا کے وہاں پہ جو گفتگو ہو سکتی تھی وہ کی ہے، لیکن جو کچھ عمران خان نے کہہ دیا، لہذا یہ آپ ہم کتنی دفعہ بات ہوتی ہے، عمران خان لائے تھے گنڈا پور کو، زبردست آدمی ہے، عمران خان نے نکال دیا گنڈا پور کو، زبردست آدمی ہے، بزدار کو لائے تھے، بہترین آدمی چنا جی، اس کے گھر میں تو بجلی نہیں ہے، اس کو وہ کچھ نہیں کر سکا، وہ بھی بہترین کام ہے۔ عمران خان جو کچھ کرے وہ ان کے حامیوں کے نزدیک، اور لیڈرشپ ایسے ہی چلتی ہے۔ لیکن یہ جو 9 مئی کا بھی انہوں نے اسپیشلی آج دوبارہ حوالہ دیا کہ یہ کسی پارٹی نے نہیں کیا، کہ کہاں کس حد تک غصے میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اب جو بات پی جے میر صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا عمران نے واقعی کیا ہے، پوچھنا چاہیے۔ دیکھیں میں تو کم از کم اپنے ہمارے رپورٹر ہیں عمران اصغر ایکسپریس کے، جو اڈیالہ جیل میں مسلسل کورٹ کی جو ہیئرنگ ہوتی ہے اس میں جاتے رہے ہیں، اور میں نے کئی دفعہ ان سے پوچھوایا کہ خان صاحب سے جا کے یہ پوچھنا کہ کیا ٹویٹ میں آپ نے یہ بات کی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے اس سے بھی سخت کی ہے۔ مطلب پہلے انتظار پنجوتھا لے کے جاتے تھے، سب سے پہلے پیغامات لکھ کے، جس طرح بھی جہاں پہ بھی وہ لکھتے تھے چھپا کے لکھتے تھے۔ پھر اب تو ڈاکٹر عظمیٰ گئی تھی نا لاسٹ ملاقات میں، کیا انہوں نے ڈس اون کیا کہ میں نے یہ پیغام نہیں دیا تھا؟ چلیں چھوڑے عمران خان کو، ڈاکٹر عظمیٰ تو یہی موجود ہے نا، آپ جیل میں بھی نہ جائیں۔ انہوں نے انکار کیا کہ یہ پیغام نہیں دیا عمران خان نے، پڑھی لکھی خاتون ہے نا، ڈاکٹر ہیں، تو آپ کو اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ بیانیہ ان کے ذریعے ہی گیا ہے، یا تو وہ انکار کر دیتی نا، اتنا ٹائم گزر گیا، ابھی بھی کر دیں کہ نہیں یہ ہم اس کو ڈس اون کرتے ہیں، عمران خان کا یہ ٹویٹ نہیں ہے، بات ساری کلیئر ہو جائے گی۔ یہ سارے کے سارے اس سے آگے چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھنا پی ٹی آئی کی پارلیمانی قیادت یا وہ سیاستدان جو پارلیمنٹ میں نہیں بھی ہیں، وہ دیکھیں شاہ محمود قریشی نے خط لکھا کہ ہمیں بھی پوچھ لو یار، ہم بیٹھے ہیں۔ پھر انہوں نے خط لکھا عمران خان کو اس کے بعد کہ ہم سے بات چیت کا راستہ بناؤ، انہیں غداری کا ٹیگ لگا دیا، ان کے بیٹے کو بھی پھنسوا دیا۔ تو جہاں ہماری سیاست انتہا پسندی پہ عمران خان لے کے چلے گئے ہیں،
یہ کوئی معجزہ ہی ہوگا کہ وہ کوئی سیاسی طور پہ اوریجنلی جو ان کو یو ٹرن لینا چاہیے وہ یہی ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں بس بہت ہو گیا، میں سیاسی طور پہ وہ کہیں کہ میرے اختلافات ہیں 100، یہ اسپیکر کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سارے تنخواہیں اسی پاکستان کی گورنمنٹ کے فنڈ سے لیتے ہیں نا جو عام آدمی کے پیسے سے آتا ہے. آپ کو وہ سب قبول ہے، بات چیت قبول نہیں. بھائی بات چیت کے ذریعے ہی فوج تو نہیں کر رہی نا، فوج نے تو آج بھی آپ کو جواب دے دیا کہ آپ نے جو کہا، آپ کو بار بار انہوں نے کہا کہ آپ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہیں. جو 3 باتیں جرنلسٹ نے کہیں، افسا نے سوال کیا تو انہوں نے کہا نہیں 4تھی بات آپ بھول گئے کہ میں نے انہیں ذہنی مریض بھی کہا ہے، کہ کس فم انداز میں وہ آئے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں. تو اب تو معجزاتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ سیاسی طور پہ اس کی واپسی لے لیں یہ، اور مجھے نہیں یقین، کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں سے پی ٹی آئی کے انٹریکٹ کیا جو جیل میں بھی گئے، وہ کہتے ہیں وہ سنتے ہی نہیں، وہ بے عزت کر کے باہر بھیج دیتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو بات سمجھانے والے، تو بس آگے لوگ سن کے واپس آ جاتے ہیں. تو کوئی راستہ نہیں دیکھتے آپ رانا صاحب، کیا پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت جس نے اتنے ووٹ لیے ہوں، اس کا اختتام اتنا بھیانک ہوگا، اتنا دردناک ہوگا، ہم کیا اس بات کو آج یہاں سے اس کا نقطہ آغاز سمجھ لیں؟ نہیں، میں تو نہیں کہہ رہا کہ ان کا اختتام ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی معجزہ ہونا چاہیے سیاسی طور پہ. ان کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ سیاست اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بند دیوار ہے، سامنے دیوار کھڑی اور اس میں ٹکر مارنی ہے. آپ کو راستہ نکالنا ہے، کھولنا ہے. وہ مثال دے رہے ہیں کہ جی جب آتے ہیں یہ شیخ مجیب الرحمان کا نام لیتے ہیں، غدار پاکستان کا نام لے کے، اور پھر مماثلت ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں پاکستان کی موجودہ فوجی قیادت کے ساتھ. تو اس سے نہ سخت بات ہو سکتی ہے جو ہو چکی ہوئی ہے. یہ تو ان کے جو موجودہ سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی کے اندر، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان کو آپس میں میٹنگ کرنی چاہیے کہ کیا محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس اور جو سلمان اکرم راجہ ہیں، کیا یہ 3 لوگ کوئی راستہ بنا لیں گے؟ محمود خان اچکزئی سے مجھے بڑی امید تھی کہ وہ ایسے آدمی ہیں جو آئین قانون کی بات کرتے ہوئے گورنمنٹ کے ساتھ اور فوج کے ساتھ بات چیت کا راستہ اپنائیں گے، لیکن انہوں نے کہا اسپیکر کو کرسی سے اٹھا کے پھینک دو، اس کی پٹائی کر دو. اچھا، وہ اسپیکر واحد آدمی ہے جو ان کے لیے راستہ 2014 میں بھی نکال کے لایا تھا، واپس اسمبلی میں لے آیا تھا، اور اب بھی چاہتا یہ ہے کہ ایاز صادق کی میں بات کر رہا ہوں کہ یار بیٹھ جاؤ، کوئی راستہ بناؤ. بڑا ٹھنڈا آدمی ہے، گپ شپ کرتے ہیں، مطلب مذاق شذاق جوک ووک لگاتے رہتے ہیں، اچھی طبیعت کے آدمی ہیں، غصہ کم آتا ہے انہیں. تو ایسے آدمی سے تو پی ٹی آئی کو راستہ لینا چاہیے ان کی پارلیمانی قیادت کو کہ چلیں جی ہمارا لیڈر نہیں کر رہا، 2-4 لوگ جرت کریں کہ ہم آواز اٹھاتے ہیں. انہیں جا کے جب وہ یہ ٹھیک کریں گے، یقین دہانی کرائیں گے، تو ان کی ملاقات بھی ہو جائے گی کہ اگر سمجھا سکتے ہو تو سمجھا لو، اور لیکن واپسی پہ آ کے پھر اگر انہوں نے بھی بیان دینا ہے تو پھر تو کسی کے لیے بھی راستہ نہیں رہے گا نا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پی جے میر صاحب سر، آپ کیا کہتے ہیں، کوئی راستہ نکالنے کے لیے کوئی دانش مندانہ رائے موجود ہے، کوئی راستہ نکالنے والا موجود ہے، کوئی ڈرائیور موجود ہے کہ جو اس مجدار سے نکال کے کشتی کو لے جائے؟ کیونکہ کشتی تو اس وقت بری طریقے سے طوفان میں پھنس چکی ہے اور سمندر بڑا بے رحم ہوا ہوا ہے اس وقت. پہلے بالکل صحیح کہا میرے بھائی نے، اگر ان کی بہن نے کیا ہے، she should own it and say کہ یہ عمران کی نہیں ہے. کیونکہ اگر نہیں کہیں گی آپ نے عمران کو، پھر اس کھڈے میں آپ ڈال رہے ہیں کہ وہ کھڈے سے باہر نہیں آئے گا. وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، whether it is A, B اور C لیڈر، اگر اس طرح کی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دے گا، اس کے لیے میرے حساب سے اس کے لیے جگہ پاکستان میں نہیں ہے. ایک دوسری چیز یہ ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ میر صاحب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسے ڈسون کرنا چاہیے، تو پھر آپ کو 9 مئی بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو آج تک اس طریقے سے ڈسون نہیں کیا گیا خان صاحب کی طرف سے. تو جب 9 مئی کو ڈسون نہیں کیا گیا تو اس نے کہا، اس نے دیکھیں بات سنیں، لیٹس ٹاک فیکٹس. اس نے بالکل کہا ہے کہ I had nothing to do with it. آپ پڑھیں اس کی اسٹیٹمنٹ ہے، میرے پاس ویڈیو اس کی، یار پڑھیے. تو یہ نہ اس کو کھیلیں ہاں جی اس نے یہ نہیں کہا. دیٹ از ان ایکسیپٹیبل جو 9 مئی کو ہوا ہے، اس کی تو معافی ہے ہی نہیں میری کتاب کے اندر. کیونکہ جب آپ اپنے نیشنل انسٹیٹیوشنز اور پرٹیکولرلی آرم فورسز پہ یہ کریں گے، میسج کیا آپ دے رہے ہو یار کہ یو وانٹ ٹو فائٹ دی آرمی؟ نو، یہ بالکل غلط ہے. جو سچی بات ہے سچی ہے، جو غلط ہے غلط ہے، سمپل. ایک یہاں میں سمجھتا ہوں ہم نے جانا ہے سولوشن کی طرف. سولوشن کے پاس آپ کے پاس شہباز شریف ہیں، یہ چلے جائیں اس کے پاس جیل میں. بھائی وٹ ڈو یو وانٹ؟ کیا تیرا پرابلم کیا ہے؟ مجھ میں سے بات کرو، آپس میں بیٹھ کے بات کرو، اور یہ ختم کر دو. یہ کرپٹ ہے، وہ کرپٹ ہے، فلانا کرپٹ ہے. کرپشن ساری دنیا میں ہے، رہے گی، چلتی رہے گی. پی جے میر صاحب جو ہے وہ ان سے رابطہ منقطع ہو گیا. میں ان کی بات ضرور مکمل کراؤں گا. نجم بھائی، جس طرح پی جے میر صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب کے پاس چلے جانا چاہیے شہباز صاحب کو، تو خان صاحب نے یہ گنجائش چھوڑی ہے کہ کوئی ان کے پاس آئے؟ شہباز دیکھیں، میں ذاتی طور پہ اور راستے کی بات بھی کر لیجئے گا. پی ٹی آئی کے پاس اب کیا راستہ؟ یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں.
دیکھیں ایک تو بات ابھی تک یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی یا شہباز شریف کی اعلیٰ ظرفی ہے، ان کی بڑائی ہے کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رانا ثناء اللہ خان نے ابھی کل جو تقریر کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے سے بات نہیں کرنا چاہتے، اور جن سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے، اور ان کو کرنی بھی نہیں چاہیے۔ ویسے میری ذاتی رائے میں کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی فوج سیاست میں حصہ نہیں لیتی، سیاست نہیں کرتی، تنزیہ کہہ رہے ہیں، تو یہ سیاست ہے۔ میرا خیال ہے آج کی پریس کانفرنس ہرگز سیاست نہیں ہے۔ آج کی پریس کانفرنس ٹوٹل نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہے۔ آج کی پریس کانفرنس اس فیلڈ مارشل کے لیے ہے، اس چیف آف آرم فورسز کے لیے ہے، ڈیفنس فورسز کے لیے ہے، جس نے ہمیں بھارت پر فتح دلوائی۔ اگر ہمارا ادارہ، ہماری قوم، ہمارے سیاستدان اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے تو کیا کوئی انڈیا کے کرے گا، اسرائیل کرے گا؟ لہٰذا جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سیاست تو ہو رہی ہے، یہ سیاست نہیں ہو رہی، یہ ملک کا دفاع ہو رہا ہے، یہ اپنے فیلڈ مارشل کا دفاع ہو رہا ہے، یہ سی ڈی ایس کا دفاع ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے میں شہباز شریف کو اس حوالے سے بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں، وہ بڑے دل کے آدمی ہیں، وہ لوگوں کو راستہ دینا جانتے ہیں، وہ لوگوں کی عزت کرنا جانتے ہیں، اور اس عزت کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے چین کے صدر سے لے کے امریکہ کے صدر تک، اور امریکہ کے صدر سے لے کے ایران کے صدر تک، اور ایران کے صدر سے لے کے آذربائیجان کے صدر تک کیسے ریلیشنز بنائے ہوئے ہیں۔ وہ ابھی بھی کوئی راستہ نکال سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے لیے عمران خان کو تھوڑا سا نیچے آنا پڑے گا، تھوڑا سا پیچھے آنا پڑے گا۔ اور باقی رہے گی بات میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے۔ میاں نواز شریف جو ہیں بڑے بردبار ہیں، بڑے متحمل مزاج ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک بات میں آپ کو بتاؤں، وہ دل میں بات رکھ لیتے ہیں، انہیں غصہ آتا ہے، اور جتنا غصہ میرا خیال ہے ان کو عمران خان پہ ہے شاید پرویز مشرف پہ بھی نہ ہو، کیونکہ جس طرح عمران خان کی پارٹی نے بیگم کلثوم نواز کی وفات کے اوپر کیا، جس طرح ان کی پارٹی نے جس طرح باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کیا، جس طرح ان کو میرا خیال ہے جو رویہ انہوں نے رکھا عمران خان نے بطور سیاستدان، کسی آرمی چیف نے بھی ان کے خلاف نہیں رکھا۔ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ایک ہی وے ایگزٹ ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ یہ شہباز شریف ان کے پاس نہیں جائے گا۔ لیکن چلیں شہباز شریف صاحب کو اگر یہ راستہ دیں تو شاید چلے بھی جائیں۔ شہباز صاحب کون؟ شہباز صاحب کو اگر یہ دعوت دیں یا ان سے بات کریں یا ان سے ریکویسٹ کریں تو شہباز صاحب جا بھی سکتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ شہباز صاحب کے پاس کوئی، شہباز شریف کیوں جائیں گے؟ کیا کرنے جائیں گے؟ بات تو انہیں کرنے پڑے گی نا۔ بات نہیں، شہباز شریف کا اس وقت سٹیک پہ کیا ہے، شہباز شریف کو مشکل کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ میرا خیال ہے شہباز شریف کو جانا نہیں چاہیے۔ اگر آنا ہے تو انہوں نے آنا ہے۔ دیکھیں اگر آپ اس موقع پر بھی، جب آپ انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جب آپ کو اسرائیل کی طرف سے فنڈنگ کی باتیں ہیں، جب آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہے، آپ کو واپس آنا پڑے گا، آپ کو اس ملک کی سیاست کرنی پڑے گی۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ ایوان نمائندگان میں گولڈ سمتھ فیملی کا پیسہ چلا، وہاں پر جب قرارداد منظور کروائی گئی، ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کو اکٹھا کیا گیا۔ یہ جو 44 اس وقت ڈیموکریٹس کا آیا ہے، لیٹر آیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پیسے ہی چل رہا ہے نا، ورنہ ان کو پاکستان کے ساتھ کیا انٹرسٹ ہے؟ اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے آپ انڈیا کے میڈیا کے ساتھ آپ دیکھیے جو ایک کنیکٹیوٹی ہے، جو بھی آئی ہے ڈی آئی ایس پی آر نے جس طرح وہ سارا چارٹس کے وہ دکھایا ہے، کس طرح دیکھیں یہ سمجھ آنے والی چیز ہے نا۔ عمران خان کا ٹویٹ ہوتا ہے، اس کے بعد کون سے اس کو آگے لے کر چلتے ہیں، کون سا میڈیا اس کو پروگرام کرتا ہے، کون سا اس کو لے کر چلتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف کو جا کر کوئی راستہ دینا چاہیے۔ نواز شریف گئے تھے نا ایک دفعہ، آپ کو یاد ہے بنی کالا گئے تھے، کیا کھٹیا انہوں نے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید بی جے میر صاحب۔ سر یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ اتنی ہارڈ لائن پریس کانفرنس ہو جائے گی، اس طرح کے معاملات ہو جائیں گے، حالات ہو جائیں گے، اور پھر جب آپ ابھی بات کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کو چلے جانا چاہیے تو کچھ عمران خان صاحب کو کچھ اشارہ بھی تو کرنا چاہیے نا سر؟ نہیں جی، میں تو کہہ رہا ہوں دیکھیں نمبر 1 یہ جو پہلا آپ نے سوال کیا کہ یہ ضرورت آئی، دیکھو ایک بولنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور بولنگ پوائنٹ انف از انف۔ آپ ہمارے دیکھ لو کہ جو ریلیشنز ہیں انڈیا کے افغانستان کے یہ کس طرح ہے، دہشت گردی کے کس طرح ہے، تو اگر بیچ میں یہ گند اگر آ جائے گا جو الیجڈ گند ہے، میں تو کہوں گا اس کی کلیریفیکیشن ہونی چاہیے۔ اس کو یہ جو گند ہے اس کو آرمی کب تک برداشت کرے گی؟ مجھے بتا دیں آپ، کیا ہم اس طرح چلتے رہیں گے؟ اپنے ملک کو اسی داؤ پہ لگاتے رہیں گے؟ ایک ایکسٹرنل تھریٹ ہے، ایک انٹرنل تھریٹ بھی اب کر لیں، تو اس کی کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگی کلیریفیکیشن اسی طریقے سے کہ یہ شکار ہوئے، بیڈ ایڈوائس کے شکار ہوئے، اور یہی وجہ ہے
کہ دیکھو پالیٹکس کے اندر آپ لچک دکھاتے ہو, آپ آگے چلتے ہو پیچھے چلتے ہو. نواز شریف نے لچک نہیں دکھائی, شہباز شریف نے وہ اس نے کیا گڈ کاپ بیڈ کاپ, اور شہباز شریف از سکسیسفل, وہ آگے چلا گیا. نواز شریف نے کتنی آپ کنفرنٹیشن کی آرمی کے ساتھ, لیکن آج دیکھ لو اس کا رزلٹ کیا ہے. آج وہ بیان بھی وہی دے رہے ہیں, کنفرنٹیشن بھی ہے, شہباز اندر ہے. دیٹ از دا ڈفرنس. پالیٹکس کے اندر کہیں بھی کوئی دروازے بند نہیں ہوتے, بات چیت سے چلتے ہیں. آپ کی پہلی جنگ عظیم, آپ کی رومن کیمپینز, ہر بندے جو مرضی کر لو, ایونچولی آپ ایک بات سے ختم کرتے ہو. ہاں الٹرنیٹو ہے, مار دو اس کو, ختم ہوگی بات, اینڈ آف دا اسٹوری. لیکن کب تک ہم یہ کریں گے؟ دا کوسچن از, پاکستان اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے, ہم نے اس کو یونائٹ کرنا ہے, اور یونائٹ ایک ہی طریقے سے کر سکتے ہیں. ابھی بھی ڈیمیج کنٹرول ہو سکتا ہے. شہباز شریف صاحب کو چاہیے جی جا یار عمران بات کر, اور یہ دوست ہیں یار, یا تو کہ دوستی نہیں رہی ہے, ان سب کی کٹھی دوستی رہی ہے. نواز شریف اور یہ کٹھے کرکٹ بھی کھیلتے رہے, کٹھے رہے, کیا دشمنی ہوگی یار؟ آپ بھی وہی چاہتے ہیں, یہ بھی وہی چاہتا ہے, لیکن اگر ڈس ایگریمنٹ ہے تو بیٹھ کے ریزالو کر لو. ٹھیک ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ بیچ میں, آپ کو میں ایک بتاتا ہوں, بے نظیر نے مجھے خود کہا کہ پی جے نواز شریف از یور فرینڈ, گو اینڈ ٹیل ہم آئی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود ہز فادرز اریسٹ. میں نے بتایا ان کو, میں کہ بے نظیر نے خود مجھے کہا کہ جب آپ کے والد کو اریسٹ کیا تھا مجھے بالکل نہیں پتا, نہ مجھے پتا کیا ہوا ہے. نیچے لوگ جو ہوتے ہیں کرندے کچھ اور کر دیتے ہیں, اوپر کہانی کچھ اور ہوتی ہے, مس انٹرپریٹیشن بہت ہوتی ہے. یہی چیز میں نے جنرل مشرف کو کہا تھا جس دن میں نواز شریف کے ساتھ آیا. میں نے کہا سر یہ غلط ہو گیا کام, اینڈ ہی سیڈ کہ نہیں یہ میں نے بالکل نہیں کہا تھا, اور انہوں نے انکوائری کی کہ راول لاؤنج میں دھکے کس طرح پڑے ان کو. تو یہ نیچے بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں, اوپر کچھ اور ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ڈائریکٹ بات ہو, دیٹ از مور امپورٹنٹ. نجم صاحب آپ سمجھتے ہیں غلط فہمیوں نے اس جگہ پر پہنچا دی ہے؟ بالکل نہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان خود اس کا ذمہ دار ہے. وہ اس سے زیادہ سخت گفتگو کرتا ہے, وہ اس سے زیادہ ہرزہ سرائی کرتا ہے, اس سے زیادہ یاوہ گوئی کرتا ہے. وہ ذہنی مریض بن چکا ہے. اور جہاں تک بات ہے اس کے ایڈوائزرز کی, کیا شاہ محمود قریشی نے اس کو یہاں تک پہنچایا ہے؟ کیا اسد کیسر نے یہاں پر پہنچایا ہے؟ کیا آپ سلمان اکرم راجہ کو اس کی ذمہ داری عائد کریں گے؟ کیا وہ اتنے پاگل اور جذباتی اور احمق ہیں؟ ہاں ایک اچگزئی ساتھ ضرور ملا لیا انہوں نے اس حوالے سے, لیکن اس سے ہٹ کر میں نہیں سمجھتا جو کچھ تباہی ہو رہی ہے یہ خود عمران خان کر رہا ہے. اور دوسری بات کہ آپ پاگلوں سے بات نہیں کر سکتے, آپ ذہنی مریضوں کے ساتھ بات نہیں کر سکتے, آپ غداروں کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. آپ نے اگر غداروں کو بڑا سخت لفظ نہیں ہے نجم بھائی؟ جی سخت لفظ نہیں ہے غدار. بہت غدار چھوٹے ہوتے ہیں. شیخ مجیب کو ہیرو بنانے والا وہ شیخ مجیب جس نے پاکستان کو دولت کر دیا انڈیا کے ساتھ, اس کو ہیرو سمجھنے والا غدار نہیں ہوگا؟ کیا اس حسینہ واجد کے باپ کو جس نے پاکستان سے محبت کرنے والوں کو پھانسیاں دیتی رہی اور آج انڈیا کی گود میں جا کے بیٹھی ہوئی ہے, کیا وہ اس کو ہم غدار نہ کہیں؟ کیا کہیں اس کو؟ جس نے 9 مئی برپا کیا, مجھے ایک بات بتائیں, جس نے 9 مئی برپا کیا, ہم ڈائلاگ کرتے ہیں اس کے اوپر, جس نے 9 مئی فواسط برپا کیا, اپنی فوج پر حملے کیے, جی ایچ کیو پہ حملہ کیا, کور کمانڈر ہاؤس پہ کیا, جس نے شہداء کی یادگاروں پہ حملے کروائے, اسے کیا کہیں گے؟ لگنا چاہیے, لگنا چاہیے. کیا پاکستان کو دیوالیہ کرنا, اس کی کال دینا, اس کے لیے آئی ایم ایف کو خط لکھنا, ورلڈ بینک کو کہنا کہ پاکستان کو قرضے نہ دو, آئی ایم ایف کو کہنا کہ پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج نہ دو, بیرون ملک پاکستانی جو مقیم ہیں ان سے کہنا کہ ریمیٹنسز نہ بھیجو تاکہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے, پاکستان ختم ہو جائے, ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے تو اس ملک کے اوپر ایٹم بم گر جائے. کیا ہے یہ؟ کیا کبھی ایسی باتیں نواز شریف نے کی؟ کیا کبھی ایسی باتیں آصف علی زرداری نے کی؟ آپ بار بار کہتے ہیں نا کہ وہ واپس آ گئے تو یہ بھی واپس آ جائے گا. اس نے جو باتیں کی ہیں, اس نے جو کچھ کیا ہے, اور اس نے جو کچھ یوتھ کے ساتھ کر دیا ہے, یہ میرا مجرم ہے. جب فواد صاحب آپ کو مجھے صرف سیاسی اختلاف رائے پہ گالی پڑتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا مجرم ہے. بہت شکریہ. نجم ولی خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے, پی جے میر صاحب سر آپ کا بہت شکریہ, عامر الیاس رانا صاحب موجود تھے, ان کا بھی شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی یاد دیجیے گا. اللہ حافظ.